السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اہل قلم گروپ کی طرف سے خاکسار ارسلان احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے سبق میں خاکسار آپ کو بنیادی اصولوں کے بارے میں بتائے گا۔ اردو زبان کے ہر لفظ دو طرح کے حروف ہوتے ہیں، متحرک یا ساکن۔ متحرک حروف جس پر زیر زبر یا پیش ہو، ساکن حروف جس پر جزم ہو۔ یہ باتیں ذہن نشین کر لیجیے گا، کیونکہ جب آپ کو ان باتوں سے واقفیت نہیں ہوگی آپ کو آگے والے لیکچرز بالکل سمجھ نہیں آئیں گے۔ آپ کو علم عروض سیکھنے کے لیے ان بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اردو زبان کے ہر لفظ کا پہلا حروف ہمیشہ متحرک ہوتا ہے اور آخری حروف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ اگر کسی لفظ کا آخری حروف اس سے اگلے لفظ کے حرف اول سے ملتا ہے تو وہ متحرک ہو جاتا ہے۔ عروضیوں کی اصطلاح میں وہ حروف ساکن نہیں مانا جاتا جس کا حرف مقبل بھی ساکن ہو، جیسے کام، یاد وغیرہ کا دوسرا حروف ساکن ہے، اس لیے تیسرا حروف تقدیر میں متحرک سمجھا جائے گا۔ عروضیوں کا سروکار تلفظ سے ہوتا ہے، تحریری لفظ سے ہرگز نہیں۔ کئی مرتبہ املا اور تلفظ مختلف ہوتے ہیں، مثلا خواہش میں واو صرف مکتوبی ہے، اس لیے تقدیر میں شامل نہیں ہوگا۔ دوسری مثال ہے، مثلا یہاں نون ملفوظی غیر مکتوبی ہے، لہذا نون تقدیر میں شمار ہوگی۔ الف صرف مکتوبی ہے، یعنی اس کی کوئی آواز نہیں، اس لیے الف تقدیر میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اردو شاعری میں مکتوبی کے بجائے ملفوظی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ لکھے ہوئے حروف کے بجائے وزن میں دیکھا جاتا ہے کہ شعر میں اس حروف کو بولا یا ادا کیسے کیا جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ نون گنا ہائے مخلوط یا یا مخلوط، کیونکہ ان تینوں حروف کی اپنی انفرادی آواز نہیں ہوتی، اس لیے انہیں تقدیر میں شمار نہیں کرتے۔ مثلا چاند کو ہم تقدیر میں چار استعمال کریں گے، نون گنا تقدیر میں شمار نہیں ہوگا۔ اب ہائے مخلوط کی مثال پیش کرتا ہوں۔ سات کو ہم تقدیر میں 7 استعمال کریں گے، اور دوسری مثال ہے پھول کو ہم تقدیر میں پھول استعمال کریں گے، یعنی ہائے مخلوط تقدیر میں شمار نہیں کی جائے گی۔ اب یا مخلوط کی مثال پیش کرتا ہوں۔ کیا کو ہم تقدیر میں کا استعمال کریں گے، دوسری مثال ہے پیار کو ہم تقدیر میں پار استعمال کریں گے۔ یا مخلوط تقدیر میں شمار نہیں ہوگی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ نون گنا کی آواز کی مختلف نوعیت، یہ کسی دوسری آواز کے ساتھ نہیں ملتی بلکہ حقیقتاً اپنی مختلف شناخت رکھتی ہے۔ یہ آواز نون گنا کی آواز سے جدا ہے اور یہ پوری طرح نون کی آواز بھی نہیں ہے، مثلا رنگ، سنگ وغیرہ۔ یہاں نون گنا تقدیر میں استعمال کی جائے گی۔ آج کا لیکچر یہیں تک کا تھا۔ اگر خاکسار سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو خاکسار کو ضرور اطلاع کیجیے گا۔ اب خاکسار کو اجازت دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔